ہم وہ رائٹس جن کی بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستور مدینہ میں کی. جب ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پہلے 40 جو آرٹیکلز ہیں آپ اس کو سامنے رکھ لیں. آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو بخوبی سمجھتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم, جو دستور آپ کو 1973 کا آئین جو پہلے 40 آرٹیکل میں جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے, پروٹیکشن کی بات کرتا ہے, وہ سب کے سب ایسا لگ رہا ہے جیسے دستور مدینہ سے اخذ ہوئے. اب آرٹیکل 20 کی طرف آتا, اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ مَن تَبِعَنَا مِن يَهُودَ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْأُسْوَةَ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصِرِينَ عَلَيْهِ. آپ نے فرمایا یہود میں سے جو ہمارے ساتھ اس دستور پر عمل درآمد کرے گا, وفادار ہوگا, وفاشار ہوگا, اس کی اس دستور کے تحت اوبلیگیشن ہوگی ہر شخص پر کہ وہ اس کی مدد کرے. پھر فرمایا پھر وہ جو یہود کے قبائل میں سے کوئی بھی جو اس ریاست مدینہ کا سٹیزن بن جائے گا, اوتھ آف ایلیجینس لے لے گا, فرمایا اس کے ساتھ برابری کا سلوک ہو. پھر فرمایا اور یہود مائنورٹیز پر ظلم اور نا انصافی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا, بلکہ ناممکن تصور. پھر اگلی بات, بہت اہم بات جو یہاں کر دی, فرمایا اور اس یہودی قبیلے یا نان مسلم قبیلے کے کسی دشمن کی بھی اس کے خلاف مدد نہیں کی جائے گی. یہ ریاست کا اس کے ساتھ وعدہ.